السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس جہاں میں جتنے بھی جاندار ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، سب اسی تلاش میں ہیں کہ بنانے والے کا ہمیں دیدار ہو جائے اور ہماری خدا کی تلاش پوری ہو جائے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا جب میں ایک درویش کی کٹیا میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ بابا، خدا کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلے کے لوگ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اللہ کو پانے کے لیے دنیا سے کٹ جاتی تھے، ان کی آدھی سے زیادہ زندگی ختم ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ادھورے رہتے، جنگل نشین ہو جایا کرتے تھے، خود پر دنیا کی نعمتوں کے دروازے بند کر لیا کرتے تھے۔ اس پر درویش یہ سن کر فرمانے لگے، بیٹا، وہ کیا چیز ہے جو واقعی صرف تمہاری ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور، سب کچھ اللہ کریم کی امانت ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جان، یہ صحت، یہ مال، یہ عزت، سبھی یہ اللہ کا اختیار ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، نہیں بیٹا، تم نے جو کچھ کہا ٹھیک ہے، مگر ایک چیز ہے جو صرف تمہارے اختیار میں ہے، وہی قیمتی متاع ہے انسان کے پاس، جس کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ میں عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہا، تمام باتوں کو بار بار دماغ میں دہراتا رہا، لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ جب میرے کچھ پلے نہیں پڑا تو بڑے ادب سے اس درویش کے قدموں کو دباتے ہوئے عرض کرنے لگا، بابا، میں بہت کم فہم ہوں، ان کتابوں کو میں پڑھ تو لیتا ہوں لیکن شاید سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ ہی بتا دیجئے آخر وہ کیا چیز ہے جس کی مجھے خبر نہیں اور اس کی قربانی اللہ کریم کو بے حد پسند ہے۔ اس درویش نے اپنے قدموں کو سمیٹا اور چار زانوں بیٹھ گئے، میری جانب بڑے غور سے دیکھا اور ایک جذب کی کیفیت میں فرمانے لگے، بیٹا، جانتے ہو انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ میں نے ادب سے عرض کیا، حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ تب وہ درویش فرمانے لگے، بیٹا، اس لیے کہ اللہ کریم نے انسان کو عقل دی پرکھنے کے لیے، شعور دیا خیر اور شر کو سمجھنے کے لیے، پھر اپنا آئین دیا جس سے وہ اللہ کریم کی رضا اور ناراضگی کو جان سکے، لیکن انسان کو اللہ کریم نے پابند نہیں بنایا، بلکہ اس انسان کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی زندگی میں خیر کا راستہ اپنا لے، چاہے تو شر کے راستے پر چلا جائے، تو آخرت کی تیاری میں چاہے تو مشغول رہے، چاہے تو دنیا کی رنگینیوں میں خود کو گما لے۔ بیٹا، یہی اختیار ہے، یہی چاہت ہے، یہی خواہش ہے انسان کی سب سے بڑی متاع۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کریم کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے، تو بس اپنی یہی چاہت، اپنا اختیار، اپنی خواہش کو اللہ کریم کے سپرد کر دے، تجھے خدا مل جائے گا، تجھے کبھی جنگلوں کا رخ کرنا نہیں پڑے گا، تجھے کبھی صحراؤں کی خاک نہیں چھاننی پڑے گی، تجھے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں آئے گی،
क्योंकि वो तो तेरी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है जब तो खुदा को पाले तो तेरे अंदर की तपिश इस कदर बढ़ जाए कि तुझे इंसानों की भीड़ से डर लगने लगे, या तुझे लगे कि तेरे वजूद की आतिश इस भीड़ से सर्द पड़ने लगेगी। तब जंगल, पहाड़, दरिया सभी तेरे मुंतज़िर होंगे। तू जहाँ भी होगा खुदा से बात कर लेगा। बेटा, यह आसान रास्ता नहीं बल्कि बहुत कठिन राह है। इस राह पे चलना हर एक के बस की बात नहीं है। इस राह पे चलने वालों को अपने नफ्स से लड़ना पड़ता है, अपने मन से लड़ना पड़ता है, अपनी चाहत को कुर्बान करना पड़ता है। इस राह में चलना बच्चों का खेल नहीं। पहले सोच ले, तुझे अपने ज़ात के बुत को मस्मार करना पड़ेगा। अना के जाम को बहाना होगा। गाली बकने वाले से खंदा पेशानी से मिलना पड़ेगा। तहमत लगाने वाले से हंस कर मिलना पड़ेगा और नर्म बिस्तर को तलाक देनी पड़ेगी। तरह तरह के पकवानों से नज़र मोड़ कर रूखी सूखी खाने पर खिनात करना पड़ेगा। रूखी सूखी खाने की आदत डालनी पड़ेगी। इंसानों से मोहब्बत करनी होगी, सिर्फ मोहब्बत। अपने वजूद में मौजूद नफ़रत, गुस्से, हसद की आतिश कदे पर निदामत का पानी डालना होगा बेटा।